بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کریں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں، جو محمدی ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں ضرور جواب دوں گا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی ایک سوال کروں گا اور تو بھی اس کا جواب دے گا۔ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ کہنے لگا، بتاؤ، ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ تو اس یہودی عالم نے دوسرا سوال کیا۔ کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں؟ فرمایا، دن اور رات اس کا تیسرا نہیں۔ یہودی عالم نے کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوح و قلم اور کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا، 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں؟ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں؟ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9ویں نے نہیں۔ کہا، وہ 9واں بتاؤ جس کا 10 نہیں؟ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 روزے گھر پر رکھنے کو کہا، اس لیے یہ 10 ہیں، 11واں نہیں۔ کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں؟ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں بنائے۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، یہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا؟ اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا ہے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ پھر کہا، بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، جمعے کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا، رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز ہو سوائے عورت کے۔ پھر اس یہودی عالم نے کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ قرآن مجید میں بیان ہوا، اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خود پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔
کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا اور نہ پریشان کیا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہاں دوں گا؟ فرمایا مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم سب لوگ مانو گے نہیں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو کہنے لگا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ یہودی عالم نے آپ سے اتنے سوالات کیے، لیکن آپ کے ایک سوال نے اس یہودی عالم کو لاجواب کر دیا۔ یہ ہے سب ہمارے دین کی برکتیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔